معزز سامعین و ناظرین، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے افغانستان میں حسب معمول سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، جن میں اولیاء، قطب اور ابدال بھی تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے سارے مجمع کو مخاطب کر کے بلند آواز میں سب سے پوچھا، کیا کوئی ایسا شخص اس دربار میں ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہو؟ دربار میں موجود سبھی فقہا، علماء اور مفتیان صاحبان خاموش رہے، لیکن اسی دوران دربار میں موجود ایک غریب دیہاتی کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ حضور، میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہوں، لیکن میرے کچھ شرائط آپ کو ماننے ہوں گے۔ سلطان محمود غزنوی نے شرائط پوچھی تو وہ دیہاتی عرض کرنے لگا کہ بادشاہ سلامت، پہلے تو مجھے 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، اس لیے میرے بعد میرے گھر والوں کا کوئی کمانے والا نہیں، تو میرے گھر کا ان 6 مہینوں کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی نے یہ آسان سی شرط منظور کر لی اور اپنے وزراء کو ہدایت کی کہ آج سے پورے 6 مہینوں تک اس کے گھر والوں کے کھانے پینے اور دیگر اخراجات کا بندوبست کیا جائے۔ یہ سننا تھا کہ وہ دیہاتی دربار سے نکل کھڑا ہوا اور دریا کے کنارے 6 مہینوں کے لیے چلہ میں بیٹھ گیا۔ 6 ماہ جب مکمل ہوئے تو سلطان نے اس دیہاتی کو دربار میں پیش کرنے کی احکامات جاری کیے۔ جب وہ دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کی شرط میں نے پوری کر دی، اب آپ میری خواہش کو پوری کر دے۔ یہ دیہاتی تھوڑا سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ حضور، چلہ کے دوران کچھ وظائف الٹے ہو گئے تھے، اس لیے آپ کی اجازت سے مجھے مزید 6 مہینوں تک چلہ کاٹنا ہوگا۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد جب اس دیہاتی کو سلطان محمود غزنوی کے دربار میں پیش کیا گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، میرے کام کا کیا ہوا؟ یہ غریب دیہاتی کہنے لگا کہ حضور، گستاخی معاف، لیکن میں نے جھوٹ بولا تھا کہ میں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کراؤں گا، اور جھوٹ میں نے اس لیے بولا تھا کیونکہ میں ایک غریب دیہاتی ہوں اور میرے بچے بھوک سے مر رہے تھے اور کوئی چارہ نہیں، بادشاہ سلامت، میں بہت مجبور تھا، اس لیے یہ سب ڈرامہ کیا۔ سلطان محمود غزنوی نے جب یہ سنا تو وہ بہت غصہ ہوا اور فوراً اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ، اس جھوٹے دیہاتی کی سزا کیا ہے؟ وزیر نے حسب روایت جواب دیا کہ اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بول کر مذاق کیا ہے، لہٰذا اس شخص کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تشریف فرما تھے۔ اس نے جب وزیر کا جواب سنا تو کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا۔ بادشاہ نے دوسری وزیر سے پوچھا، تم بتاؤ، اس دیہاتی کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس وزیر نے جواب دیا کہ اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کیا ہے، اس لیے اس شخص کا گلا نہ کاٹا جائے بلکہ اس کو دوسروں کے لیے ایک عبرت کا نشان بنایا جائے اور اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کر مرے، اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے۔ دربار میں بیٹھے وہ بزرگ پھر اٹھا اور بلند آواز میں کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، یہ وزیر بھی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب سلطان محمود غزنوی نے اپنے مشہور زمانہ وزیر ایاز سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، ایاز، تم کیا کہتے ہو؟ ایاز کہنے لگا، حضور، اس غریب دیہاتی نے جھوٹ بول کر 1 سال تک مفت کی روٹی کھائی اور اپنی بیوی بچوں کو بھی کھلائی، لیکن اسی 1 سال میں بادشاہ سلامت آپ کے خزانوں میں کوئی بھی کمی نہیں آئی، اور اگر آپ اس دیہاتی کو مارنے کے احکامات جاری کرتے ہیں تو اس کے پیچھے اس کے بچے بھی بھوک سے مر جائیں گے اور وہ خون بھی آپ کے سر ہوگا، لہٰذا میری یہ تجویز ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ ایاز کا یہ کہنا تھا کہ وہی نورانی چہرے والا بزرگ پھر کہنے لگا کہ ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے آخر کار اس بوڑھے شخص کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا، آپ ہر وزیر کے جواب کے بعد کہتے ہو کہ ہاں، اس وزیر نے ٹھیک کہا، ایسا کیوں؟
وہ بزرگ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے جس وزیر سے پہلے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہو، تو وہ کہنے لگا کہ اس دیہاتی کا سر کاٹنا چاہیے۔ جس پر میں نے کہا یہ وزیر ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ اس لیے کیونکہ یہ وزیر ذات سے قصائی ہے اور اس کا کام ہی کاٹنا ہے، اس لیے اس نے اپنے پیشے کے مطابق جواب دیا۔ غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے ایک قصائی کو اپنا وزیر بنایا ہے۔ آپ کے دوسرے وزیر کا جواب تھا کہ اس غریب دیہاتی کو کتوں کے آگے ڈالنا چاہیے۔ جناب، اس وزیر کا باپ بادشاہوں کے کتوں کو نہلاتا تھا اور اسی کتوں سے شکار بھی کھیلتا تھا، اس لیے اس وزیر نے ایسا جواب دیا اور اپنے خاندانی پیشے کے مطابق جواب دیا۔ یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے اس جیسے لوگوں کو وزارت کی کرسی سونپی ہے۔ اور آپ کے تیسرے وزیر یعنی ایاز نے جب کہا کہ اس کو معاف کیا جائے، تب بھی میں نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ آپ کا وزیر ایاز ذات سے ایک سید ہے، اور سید لوگوں کی یہ خاصیت ہے کہ یہ اپنا سارا خاندان کربلا میں قربان کر دیتا ہے، لیکن بدلہ لینے کی کبھی نہیں سوچتا۔ یہ سننا تھا کہ سلطان محمود غزنوی فوراً اپنے تخت پر کھڑا ہوا اور ایاز کو کہنے لگا کہ ایاز، آج تک تم نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی کہ تم ایک سید خاندان سے ہو؟ ایاز نے جواب دیا کہ حضور، آج تک یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا، لیکن آج میرا یہ راز نہیں رہا، اور اس بابا جی نے میرے راز سے پردہ اٹھا دیا۔ لیکن بادشاہ سلامت، آج میں بھی آپ کے سامنے ایک راز کا خلاصہ کر دیتا ہوں کہ یہ نورانی چہرے والا بزرگ کوئی عام ہستی نہیں، بلکہ یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ ایک غریب دیہاتی کیسے اپنے بچوں کو رزق کے لیے اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں ہمت کر کے جھوٹ بول دیتا ہے، اور دوسری اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ وہ کیسے اپنے اس دیہاتی سے پیار کرتا ہے کہ اس کی بات سچ کر دکھائی، اور سلطان محمود غزنوی اور دربار میں موجود سارے لوگوں کو حضرت خضر علیہ السلام کی دیدار کراتا ہے۔ بے شک اللہ ہی ہے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی سبق آموز کہانیوں سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل عدنان وائس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر مل سکے۔ انشاءاللہ بہت جلد اسی طرح کی دلچسپ ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔